الله وبركاته. الحمد لله الذي أسرى بعهده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد مصطفى وعلى آله مصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس بابرکت محفل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک اہم باب ہے اور یہ باب ایک حد تک تفصیلات کا بھی متقاضی ہے تاکہ ساری باتیں تدبیر سے سامنے آ سکے. امید کہ آج کی اس مجلس میں جو بھی باتیں عرض کی جائے گی آپ حضرات اسے غور سے سنیں گے. جب اسلام کا آزمائشی دور اور فکر زمانہ ختم ہونے کے قریب تھا اور پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسلمانوں کے لیے ہجرت کے بعد ایک نئے دور اور چین و سکون کے ایک جدید زمانے کا آغاز ہونے والا تھا، اسی دور کے ابتدائی حصے میں ایک رات ایسی بھی آئی جس میں حق تعالی شان نے اپنے محبوب پیغمبر خلاصہ کائنات رحمت علی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی بے بہا دولت اور قیمتی نعمت سے سرفراز فرمایا، جس کی تفصیلات اس طرح ہے. اس بابرکت رات کے مبارک لمحات میں ہمارے آقا مولی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ مقام حتیم میں استراحت فرما رہے تھے. انہی لمحات میں ایک حضرت جبرائیل امین کے ساتھ حاضر ہوئے اور عرض پرداز ہوئے. میں منجومی تجلی نثار کرتے ہیں، حضور چلے ملک انتظار کرتے ہیں. حضرت جبرائیل امین کے ساتھ اور دوسرے فرشتے بھی تھے. ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیدار کیا اور وہ اپنے ساتھ آب زمزم کے پاس لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس کو چیک کیا اور قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم سے دھویا. اس کے بعد ایک کشف سونے کا لایا گیا جو ایمان و حکومت سے بھرا ہوا تھا. حضرت جبرائیل امین نے اس سونے کے کشف سے ایمان و حکومت کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رکھ کر برابر کر دیا. اس کام سے فراغت کے بعد حضرت جبرائیل امین نے ایک براق نانی سواری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کیا. وہ سواری بجلی سے زیادہ تیز اور روشنی سے زیادہ سنہری تھی. اس کا رنگ سفید اور قد گدھے سے کچھ بڑا تھا اور بچر سے چھوٹا تھا. اس کی تیز رفتار کا عالم یہ تھا کہ اس کا ہر قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی. رسول خدا اس برق رفتار سواری پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے اور اس برق کہاں جا رہے سارے دراصل اپنی سواریاں باندھا کرتے ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے 2 رکعت نماز کی ادا کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے